بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر جناب مفتی عمر صاحب، جو کہ ایک پروگریسو تھاٹ کے مالک ہیں، اور ہم نے کافی عرصے سے یہ کوشش کی کہ ان سے ایک وقت ملے، اور موجودہ دور میں جو ہمارے قومی مسائل ہیں، خاص کر مذہبی حوالے سے ہمارا جو نوجوان ہے وہ بہت پریشان ہے، بہت مسائل اور الجھنوں میں وہ اس وقت مصائب میں وہ اس کا شکار ہے، اور آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہماری اس وقت جو فرقہ وارانہ جو تصادم ہے ان کا حل کیا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ دور میں جو فرقہ واریت ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ آج ہمارے معاشرے کو جو بے شمار چیلنجز درپیش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا معاشرہ دن بدن زوال، پسماندگی اور تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ وہ فرقہ واریت ہے۔ تو فرقہ واریت کی جو تعریف یا ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام نے جو بنیادی اور اساسی عقائد دیے ہیں، مثلا عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، تو ان عقائد کی جو طے شدہ جو تعبیر اور تشریح جو سنت میں ہے، صحابہ کے ہاں مقبول تھی، معروف تھی، اس سے ہٹ کے الگ سے کوئی تعبیر اور تشریح اختیار کی جائے یا اس کا انکار کر دیا جائے، تو اس کے اوپر جو ایک گروپ وجود میں آتا ہے تو وہ اپنے نظریے اور اپنی سوچ کو زبردستی جو ہے وہ سماج پہ مسلط کرنا چاہتا ہے، تو اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ تو فرقہ واریت کسی بھی سوسائٹی کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، خصوصاً جو اتحاد اور اتفاق ہے یہ تعمیر اور ترقی کے لیے انتہائی ناگزیر ہے، اور یہ تباہ کن ہے۔ اب اس فرقہ واریت سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا واحد حال یہ ہے کہ قرآن حکیم کا جو حقیقی فہم ہے اس کو حاصل کیا جائے، اور قرآن حکیم کا جو درست مفہوم ہے اس سے قوم کو شناسا کیا جائے۔ اب دیکھیے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ وحدت کی سوچ دیتا ہے، نہ صرف مسلم کمیونٹی میں بلکہ کل انسانیت کے درمیان وحدت کی سوچ دیتا ہے۔ اب قرآن حکیم نے انسانیت کو جوڑنے کے لیے جو ایک نظریہ دیا ہے، جو سوچ دی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کرۂ ارضی پہ بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان میں خون کا رشتہ پایا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اب یہ آیت کی کہتی ہے کہ کل انسانیت، ان کے اندر ایک رشتہ موجود ہے، وہ خون کا رشتہ ہے، یہ سارے کے سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور حدیث میں آتا ہے الناس کلہم بنو آدم، سارے کے سارے انسان آدم کے بیٹے ہیں۔ اب اگر تمام انسان یہ ذہن بنا لیں کہ ہمارے اندر ایک خون کا رشتہ ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہمارے والدین ایک ہیں، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، تو اس بنیاد پہ یہ سوچ اور یہ نظریہ جو ہے وہ سوسائٹی میں وحدت پیدا کرنے کا موجب اور سبب بن سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ فرقہ واریت کی جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، اس کی شروعات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے، صحابہ کرام کا ہے، پھر ائمہ کا ایک وقت گزرا ہے، ان کے ادوار ہیں، اس وقت میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو فرقہ واریت تھی، جو تصادم تھا، جو انا پرستی تھی، جو تعصب تھا، جو میں ایک بی بی سی کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جو پاکستان میں 2000 کے قریب جو اس وقت تک مذہبی جو فسادات ہیں اس پر جو قتل و غارت ہوئی ہے، ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایسا نہیں ہوا؟ تو یہ فرقہ واریت کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیے، یہ اگر آپ اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے
کہ سوسائٹی میں طبقات پیدا کرنا، گروہیت پیدا کرنا، قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ ایک تو فرعون نے زبردستی مسلط قائم کر رکھا تھا قوم پہ، اور دوسری بات یہ کہ وجعل اہلہا شیعا، اس نے اپنی رعایا کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ تو گروہیت اور فرقہ واریت کی جو تاریخ ہے وہ بڑی پرانی ہے، فرعونی سیاست سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں جو افرنگ کی جو سیاست ہے، سامراج کی جو سیاست ہے، تو اس میں یہ سیاسیات کے ایک بڑے آدمی ہیں میکاولی، تو ان کی بہت ساری کتابیں ہیں سیاسیات پہ۔ ایک کتاب ہے دا پرنس، تو اس میں جہاں انہوں نے ایک پالیٹیشین کو ہدایات دی ہیں، سیاست کے گر سمجھائے ہیں، تو آخر میں جا کے وہ کچھ ہدایات دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک سیاستدان کو ہر قسم کی چال بازی، فریب کاری، جھوٹ، دغا، اس میں مہارت تامہ ہونی چاہیے، اور جو ایک سیاسی سسٹم کو چلانے کے حوالے سے جو سیاستدانوں کو ایک اسٹریٹجی دیتا ہے، جو حکمت عملی دیتا ہے، وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرتے جاؤ اور حکمرانی کرتے جاؤ، راج کرتے جاؤ۔ بر صغیر کے اندر جو تباہ کن فرقہ واریت ہے، مذہبی تعصب ہے، تو یہ اس کو جو اس درجے کی جو شیپ دینا، اس کا سارا سہرا وہ برطانوی سامراج پہ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور بدقسمتی سے ہمارا جو وطن ہے، اس میں بھی جو سیاسیات میں جو لوگ آئے، جا حکومت کی باغ ڈور جنہوں نے سنبھالی، تو وہ لوگ بھی تربیت یافتہ لوگ نہیں تھے، وہ قرآن کے فکر، دین کے مزاج اور درد انسانیت سے وہ آشنا نہیں تھے، تو انہوں نے بھی اسی حکمت کو جاری اور ساری رکھا۔ تو اگر دیکھا جائے کہ ہمارے سماج میں جو طبقات اور جو فرقہ واریت ہے، تو اس کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں جا کر ہمارے پولیٹیکل سسٹم سے ملتے ہیں۔ بلکہ اس پہ مجھے اقبال کے وہ کلام یاد آیا، وہ بھی بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ، تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ، مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس، بنایا آگ سے تو نے ایک ہی ابلیس، بنائے خاک سے اس نے 200,000 کیا بات ہے جی، واہ جی واہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا عالم اسلام میں اس وقت فرقہ واریت کی جنگ ہے، اور اس پہ اگر ہے تو اتحاد کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، عالم اسلام میں بالکل یہ ایک بدیہی بات ہے کہ وہاں پہ خصوصاً جو ہے یہ ایک مسئلہ ہے اہل تشیع کا، اور جو اہل سنت والجماعت ہیں، اس کی بنیاد پہ اچھی خاصی ان میں دوریاں موجود ہیں، اور یہ دوریاں لگتا ایسے ہے کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے کہیں فیوچر میں کسی بڑی خطرناک جنگ کا سبب نہ بن سکے، اور یہ عالم اسلام کے لیے بھی انتہائی تباہ کن ہے، اور عالم دنیا کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ تو اس پہ میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمارا جو عالم اسلام ہے اس وقت وہ عالمی سامراجی ریشہ دوانیوں سے اور ان کی سازشوں سے محفوظ نہیں ہے۔ حال ہی میں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی وہ امریکہ کے صدر بنے یہ ماضی قریب میں، تو وہ جب آئے سعودیہ میں، تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو سب سے بڑا بزنس کیا ہے، سب سے بڑا جو وہ بزنس کیا ہے وہ اسلحہ کا کیا ہے۔ جی بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو عرب دنیا ہے یہ کس کے خلاف یہ اسلحہ کا اتنا بڑا انبار اور اتنا جدید ترین اسلحہ کیوں خرید رہے ہیں؟ تو انٹرنیشنل عالم اسلام میں جو ہے یہ اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت یعنی سنی اور شیعہ کا ایک مسئلہ ہے، تو یہ ایک بڑا خطرناک ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے، اس کا حل اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن حکیم وحدت انسانیت کی سوچ دیتا ہے، تکریم انسانیت کی سوچ دیتا ہے۔ اگر اعتقادی بنیادوں پہ آپ کے اختلافات ہیں، لیکن انسانی بنیادوں پہ تو سوچیں نا، بالکل آپ انسانی بنیادوں پہ سوچیں، اور یہ جو منافرت ہے، یہ جو
ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نفرت ہے، تعصب ہے، تو اس کے خاتمے کے لیے آپ کوئی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ سامراج کے مورے کا کردار مت ادا کریں، آپ اپنی قوموں کے اندر استحکام پیدا کریں اور قرآنی اصول سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے آپ سوسائٹی میں وحدت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہی وحدت ہے، امن ہے، عدل ہے، اسی سے قومیں جو ہے وہ ترقی کرتی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، اس کے علاوہ بہت سی ماماتی، حیاتی، اس طرح کے جو ہمارے مذہبی جماعتوں میں بہت نوک چوک ہے، اس پہ بہت لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ تو جو نوجوان ہیں، جو خاص کر پروگریسو تھاٹ کے لوگ ہیں، جو یونیورسٹیز اینڈ کالجز کے لوگ ہیں، وہ کون سے اسکول آف تھاٹ کو فالو کر کے وہ جو اسلام کے حقیقی معنی کا جو اسلام کے جو حقیقی معنی ہیں، جو ان قرآن مجید کے جو درس ہے، جو قرآن مجید کی جو تبلیغ ہے، جو خدا کا دیا ہوا درس ہے، وہ ہم لوگ کیسے، کون سے اسکول آف تھاٹ؟ دیکھیے ہم بریلویوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جماعت حق کا ہم ہی ہیں اور دیوبندی گستاخ رسول ہیں۔ جب ہم دیوبندیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ان میں اب دیکھا جائے تو مماتی اور حیاتی جیسے تصادم پائے جا رہے ہیں۔ جب ہم اہل حدیثیوں کے پاس جاتے ہیں وہ ان دونوں اسکول آف تھاٹس کو کنڈم کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ سے ہمارا سوال ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اس وقت آج کا نوجوان پڑھتا ہے، آج کا نوجوان ڈاکٹر ذاکر نائک کو پڑھتا ہے، جاوید احمد غامدی صاحب کو پڑھتا ہے، لیکن آج جب ہم مذہبی ان لوگوں کے پاس، مذہبی علماء کے پاس، جب ہم موجودہ دور کے جو لوگ ہیں ان کے پاس ہم جب جاتے ہیں تو ہم بڑے مایوس ہیں، ہم نوجوان جو ہیں بہت مایوسی ہے ہم ان لوگوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں۔ تو جب دیوبندیوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں جسٹ دیوبند جماعت کو جماعت حقہ کہا جاتا ہے، بریلویوں کے پاس جاتے ہیں بریلویوں کے بارے میں جماعت حقہ کہا جاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ قرآن مجید اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، کہ اب یہ بھی بتائیے ساتھ میں کہ کیا یہ فرقے ہیں، دیوبندی کیا کوئی فرقہ ہے، بریلوی کیا کوئی فرقہ ہے، اہل حدیث، جماعت اسلامی، جتنے بھی اسکول آف تھاٹس جو مذہبی اس وقت جو ریلیجز ہماری جماعتیں ہیں، یہ تنظیمیں جو ہیں، کیا یہ فرقہ واریت میں سمجھتا ہوں اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں؟ تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے اور ہمیں کیا درس دیں گے کہ ہم کون سے اسکول آف تھاٹ کو فالو کر کے ہماری مایوسیاں دور ہوں اور ہم ایک حقیقی معنوں میں قرآن مجید کی ایک جو دیا ہوا ایک تبلیغ ہے اس کو ہم فالو کر سکیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور انتہائی سینسیٹیو سوال بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایسا نوجوان جو کچھ سماج میں کرنا چاہتا ہے، جو اپنی سماج کی پسماندگی اور اس کی حالت کو دیکھ کے پریشان ہے، یہ اس کا سوال ہے، یہ سوال بنتا ہے۔ بالکل۔ دیکھیے، مسلم جو دنیا ہے، اس کے جتنے بھی مفکرین ہیں، اسکالرز ہیں، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ کل انسانیت کے جملہ مسائل کا حل وہ کتاب اللہ ہے۔ بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، کوئی شک نہیں ہے۔ خواہ وہ اہل تشیع ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، حنفی ہیں، شافی ہیں، حنبلی ہیں، کوئی بھی ہے، کہ ہمارے تمام بدبختیوں، محرومیوں، ذلتوں اور پسماندگیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ سیاستہ کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایک جماعت وہ حق پہ قائم رہے گی، جتنے بھی مخالفین ہیں ان کی مخالفتیں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے تا قیامت ایک جماعت حق کا قائم رہے گی، جس کو آپ رجال اللہ کہہ سکتے ہیں۔
اب کتاب اللہ یہ تو طے شدہ بات ہے، جی اب تلاشنا ہے کہ وہ رجال اللہ کون ہے. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ کل حزب بما لدیہم فریحون، کہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہر گروہ اس کا دعوے دار ہے کہ ہم رجال کہ اللہ. ہم رجال اللہ ہیں. کتاب اللہ کے مفہوم کو ہم نے سمجھا. میں خود اس مسئلے میں بہت پریشان تھا. صحیح. تو خیر میں نے جب سٹڈی شروع کی تو آپ یقین جانیے کہ اس سب کنٹیننٹ میں مجھے ایک جماعت ایسی ملی کہ جن کی تعبیر دین میں کل انسانیت کی گنجائش ہے، ایک بات، اور ان کے رجال اللہ ہونے پہ تقریباً ہماری سوسائٹی میں موجود جو مختلف مکاتب فکر ہیں وہ بھی متفق ہیں. وہ کون سی جماعت ہے؟ یہ اس بر صغیر کے اندر جو ایک بڑی پرسنالٹی ہیں، بڑی شخصیت ہیں، جن کو ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، اور اسی طرح جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، دیوبندی تو مانتے ہی ہیں. آپ حیران ہوں گے، ایون دیٹ اہل تشیع کو بھی ان سے پرابلم نہیں ہے. اچھا. وہ ہیں فیلسوف اسلام حضرت الامام الشاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ. میں جب شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی فلسفی کو پڑھنا شروع کیا، آپ یقین جانیے میں حیران ہو گیا کہ شاہ صاحب تو کل انسانیت میں وحدت کی بات کرتے ہیں. یعنی وہ ان کے ہاں وہ کہتے ہیں، اور ان کے جو شارع ہیں ولی اللہ فلسفی کے جو بڑے شارع ہیں، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، وہ کہتے ہیں مذہبی دنیا تو چھوڑیے نا، جو غیر مذہبی دنیا ہے، ایون دیٹ جو ملحد ہیں، جو کسی یعنی مذہب کے قائل نہیں، خدا کو نہیں مانتے، ولی اللہ فلسفی میں ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ آپ ان کو بھی ایک سٹیج پہ لا سکتے ہیں. اور اس پہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اخلاق اربعہ کا تصور پیش کیا ہے کہ آپ اپنا سماجی اور سیاسی اور معاشی جو سسٹم ہے وہ اخلاق اربعہ کے اصول پہ تشکیل دیں. اور یہ اخلاق اربعہ، 4 قسم کی صفات، 4 قسم کے اصول، یہ وہ ہیں جن کی تعلیم یہودیت میں بھی موجود ہے، عیسائیت میں بھی موجود ہے، بدھزم میں بھی ہے، ہندو مت میں بھی ہے، اسلام میں تو ہے ہی. ایون دیٹ دنیا میں جتنے بھی حکیم فلاسفر، وہ چاہے کنفیوشس ہوں یا جو بھی ہوں، تو سب کی تعلیمات کے اندر ان کی اہمیت موجود ہے. تو وہ ہے، وہ طہارت ہے، اخبات ہے، سماحت ہے، عدالت ہے. تو میں بڑا مطمئن ہوا جب ان کی تفصیلات پڑھی، تو یقین جانیے کہ میں بڑا مطمئن ہوا. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آج کی جو جدید دانش ہے اور آج کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو اس کو ولی اللہ فلسفی کی اساس پہ اگر سمجھایا جائے تو وہ قرآن حکیم کی ایسی تعبیر، دین کی ایسی تعبیر سمجھ سکتا ہے جس سے نہ صرف اس کی اپنی سیٹسفیکشن ہوگی بلکہ وہ دنیا میں جتنے بھی حقیقت پسند انسان ہیں ان کو بھی مطمئن کر سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت جو جدید دور میں ایک نام ہے مذہبی جو اسکالر ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں. تو جب ہم موجودہ دور کے جو ہمارے علماء کرام ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جب ہم لوگ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ انہیں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جب جدید دور کے جو تقاضے ہیں، جب ہم لوگ سوال پوچھتے ہیں تو ہمارے سوال پوچھنے پر بھی حرمت کا فتویٰ ہے. اور مجھ جیسے نوجوان بہت مایوس ہیں جب وہ ٹوپی کو اتارتے ہیں، جب وہ داڑھی پر کم توجہ دیتے ہیں. تو ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے اس کی طرف سے ان پر فتوے جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ گنہگار ہیں، یہ انہوں نے کفر کر دیا، یہ اسلام سے دور ہو گئے. اور پھر پلس ایک بات دیکھنے میں یہ ملی کہ جب ایسے نوجوان جو اس وقت مغرب کے کلچر سے جو زیادہ متاثر ہیں، اس کو اپنائے ہوئے ہیں، جب مذہبی حلقے سے ان علماء کرام سے جب وہ ملتے ہیں تو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو یہ بتائیے کہ
ایسے جو نوجوان ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 85% اس جو ہمارا ماحول ہے وہ ایسا ہی ہے. نماز تو پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی دینی جو معاملات ہیں، فرائض ہیں، اس کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، لیکن مسجد اور مدرسہ جو ہمارا اس وقت ممبر و محراب ہے، اس سے ہمارا نوجوان مایوس ہے. اور پھر پلس اس وقت جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، جاوید احمد غامدی ہیں، ان کے بارے میں ان کی جو ایک پریچ آف وے ہے، جو اسلام کی ایک جو پریچ ہے، اسلام کی جو ایک تبلیغ ہے، وہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم جو ہیں ان کو وہ مسلمان بنا رہے ہیں. دوسری طرف ہمارے مذہبی طبقے کی طرف اگر پاکستان میں دیکھیے کہ دیوبندیوں میں دیکھیے وہ حیاتی مماتی کے اوپر گمراہ، کفر اور مرتد جیسے فتوے ہیں. بریلویوں کی طرف دیکھیے وہ لگا رہے ہیں. تو اس پہ آپ ذرا واضح کر دیں مختصر الفاظ میں. ہمارا یہ آخری کوسچن ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ کن لوگوں کو پڑھیں؟ وہ لوگ وہ کون سے ایسے لٹریچر کو، کون سی ایسی بکس کو پڑھیں جن سے وہ اسلام کو حقیقی معنوں میں وہ پہنچ سکیں، اور جو وہ مایوسی ہے جو ان کے اوپر فتوے ہیں وہ مایوسی ہمیں دور ہو سکے. آپ کے اس وضاحت اور سوال پہ مجھے ایک شاعر کا کلام ہے، ویسے مجھے سارا یاد نہیں انشاءاللہ. لیکن بڑی زبردست اس نے بات کی ہے. معلوم نہیں یہ کون سے شاعر ہیں، لیکن بات بڑی پتے کی. وہ کہتے ہیں کہ فستائیت میں ڈوب گئے، فستائیت میں ڈوب گئے، فستائیت میں ڈوب گئے شریعت کے پاسباں. تو فستائیت جو ہے یہ فاشزم، جس کو فاشزم کہتے ہیں، یعنی ایسا نظام حکومت جس کا سربراہ ایک آمیر مطلق ہوتا ہے، اور اس کی جو خصوصیات میں سے، اس سسٹم کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس سے معاشی اور سماجی طبقات پیدا ہوتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ فستائیت میں ڈوب گئے شریعت کے پاسباں، راہبروں نے ہی لوٹ لی متاع کارواں. واہ جی واہ، کیا بات. راہبروں نے ہی لوٹ لی متاع کارواں. ٹکڑوں میں بٹ چکے وحدت کے امین، ٹکڑوں میں بٹ چکے وحدت کے امین، فرقوں کے مبلغ ہیں دین کے نگہباں. واہ جی واہ جی. میں وہ شروع میں آپ نے شاید میں نے پہلا آپ کا سوال تھا تو اس پہ میں نے بات کی تھی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو سیاست ہے نا، یہ اس کا شاخسانہ ہے. لڑاؤ اور تقسیم کرو، تو یہ اس کے نتائج ہیں. افرنگی سیاست، سامراجی سیاست، یہ اس کے اثرات اور نتائج ہیں. اب رہا یہ مسئلہ نوجوان کیا کریں، تو ابھی جو میں نے کتاب اللہ اور رجال اللہ کے تناظر میں جو بات کی ہے تو اس پہ وہ سٹڈی کریں. رجال اللہ جو یہ ولی اللہ سلسلے کے جو علماء ہیں ان کا وسیع لٹریچر موجود ہے، اس کو پڑھیں. میں ذاتی طور پہ جو امپریس ہوا ہوں، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، تفسیر میں ان کی ایک کتاب ہے پرانی شعور انقلاب، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. میری سوچ، میرا ذہن وہ کھلا. تو اس کے ساتھ ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی جو ان کا جو لٹریچر ہے وہ بھی کمال کا لٹریچر ہے. خصوصاً مولانا ابوالکلام آزاد، خصوصاً ان کی ایک کتاب ہے ام الکتاب. یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. اس سے بھی مجھے بڑا فائدہ ہوا. تو سیرت کے اندر ایک کتاب ہے مولانا سید محمد میاں رحمہ اللہ کی، محمد الرسول اللہ، اور مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ کی ایک ہے نور البصر. یہ میرے مطالعے میں یہ کتابیں رہیں، اور اس سے اردو دان طبقہ وہ ایزیلی اس کو سمجھ بھی سکتا ہے اور بڑی دلچسپ ہے. یعنی ادبی اعتبار سے بھی یہ کتابیں بہت ہی دلچسپ کتابیں ہیں. اس کے علاوہ ان بزرگوں کا بے شمار وہ لٹریچر ہے. اس کے میں ایک مولانا حفظ الرحمان سہاروی، ان کی ایک کتاب ہے معاشیات پہ. میں یہ اپنے نوجوانوں سے، خصوصاً جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی معاشیات پہ ایک کتاب ہے اسلام کا اقتصادی نظام، اس کو ضرور اپنے مطالعے میں رکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر یہ جو ایک احساس محرومی ہے،
دنیا کے نظاموں سے ہمارا نوجوان متاثر ہے، کبھی سوشلزم سے مرعوب ہو جاتا ہے، کبھی کیپٹلزم سے مرعوب ہو جاتا ہے. تو ان کتابوں کے مطالعے سے اس سے یہ مرعوبیت ختم ہوگی اور وہ پراؤڈ فیل کرے گا، وہ یعنی اپنے آپ کو وہ پراؤڈ فیل کرے گا. تو اس سے جو ہے نا بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. مفتی صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، بہت مختصر الفاظ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسلامی اتحاد کا جو عملی حل ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں تو آپ اگر میرا ذاتی جو وی ایم جو جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے، سنت کو پڑھا ہے، انبیاء کی سیرت کو پڑھا ہے، تو اس میں قرآن حکیم جب آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن جو ہے پوری دنیا کے اندر خرابیوں کا جو مرکز وہ دو طبقوں کو قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے مالی سرمایہ دار. مالی سرمایہ دار، اس کی میرے خیال میں وضاحت کی ضرورت نہیں. جی بالکل. ایک ہے علمی سرمایہ دار، کہ وہ صحیح علم جس کے نتیجے میں انسانوں کی ذہنی ترقی ہوتی ہے، شعور آتا ہے، انسان بلند ہوتا ہے، اس پہ ایک خاص طبقے کی مناپلی اور اجارہ داری. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کرۂ ارضی پہ بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، مظلوم انسان، ان کو پیش نظر رکھ کے جد و جہد کرنی چاہیے. اتحاد ایسا بنے، اتحاد اس نوعیت کا ہو کہ جس میں محکوموں، مزدوروں، محنت کشوں، غریبوں، مفلوق الحال انسانوں اور مظلوموں کا ایک فورم ہو. یہ سارے اکٹھے ہوں. اور مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو بھی ہیں، مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، ایون کوئی بھی ہے، مذہبی دنیا ہے یا غیر مذہبی دنیا، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور ظالم جو بھی ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا ہو، وہ ظالم ہے. کیا بات ہے. اس کے خلاف جو ہے وہ سٹرگل کرے، جد و جہد کرے، ظالم کو ظلم سے روکے. یہ دین کا مزاج ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے. لیکن اگر اس نوعیت کا اتحاد کہ عالم اسلام کو اکٹھا کر کے ایران پہ چڑھائی کرنی ہے، یہ غلط اہل تشیع کو جناب جو ہے نا وہ دبانا ہے، ان کو یرکانا ہے اور عالمی سامراجی سیاست کا مورا بننا ہے، اٹس رانگ. یہ دین کا مزاج نہیں ہے. دیٹس گریٹ. ٹھیک ہے. اور آپ نے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان سنا ہوگا کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو باز پرس عمر سے ہوگی. یہ ہمارے بڑے ہیں جن کو جانوروں کی بھوک کا بھی خیال ہے. کیا بات ہے. تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پسے ہوئے طبقات کو سامنے رکھ کے، اس پہ بے شمار دلائل ہیں، ٹائم نہیں ہے، کسی اور نشست میں ہم اس پہ تفصیل سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ عالم اسلام کا اتحاد ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ فیکٹ ہے. یہ فیکٹ ہے کہ عالم اسلام کی جو بڑی طاقتیں ہیں یہ عالمی سامراج کے مورے ہیں. یہ اتحاد کر کے کیا کریں گے؟ انہوں نے کر کے تو سامراج کے مقاصد کو ہی پورا کرنا ہے. اتحاد اس پہ کرے کہ مظلوم انسانیت کو ظلم سے نجات دلانی ہے، غلامی میں پسے ہوئے طبقات کو آزادی دلوانی ہے، غربت، افلاس اور قلاشی کا خاتمہ کرنا ہے. آپ دیکھیے، اس پہ آواز اٹھائیں تو یورپ کے اندر مظلومین کا بڑا طبقہ ہے، امریکہ کے اندر ہے، دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں، وہ آپ کی آواز پہ لبیک کہیں گے. بالکل ایسی بات ہے. مفتی صاحب، ریسنٹلی دیکھیے کہ برما کا جو ایشو ہے، آپ کی اس بات سے مجھے ایک سوال آیا کہ عالم اسلام کے اتحاد کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت ہمیں کوئی بھی ایسا ملک، جتنے بھی اسلامی ہمارے کنٹریز ہیں، ان کی طرف سے کوئی تعاون کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب برما میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، سال گزر گئے، لیکن ہمارا جو یہاں کا مذہبی طبقہ ہے، ہمارے جو اسلام عالمی اسلام ہے، اس کی جو اس وقت کوئی تعاون برما کے حوالے سے ہے وہ ہمیں بالکل صفر نظر آ رہا ہے. تو بالکل آپ نے درست فرمایا. تو اس پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ نشست میں ہم آپ سے بات کریں گے.
بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے ہمارے مذہبی اسکالر پروگریسو تھاٹ کے ہمارے جید علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے مفتی عمر صاحب، جن سے ہماری بات ہو رہی تھی. اور میں بہت عرصے سے مختلف لوگوں سے اس پر نشست کرنے کی کوشش کی، لیکن جب سوالات ہوئے تو ہمیں جوابات تسلی بخش ہمیں سوالات نہیں مل رہے تھے. اور یقیناً ہم ان سے بات چیت کرتے رہیں گے. ہم مختلف ٹاپکس پہ، ہم سوشلزم پہ، ہم مارکسزم پہ، ہم جدید جو معاشی نظام ہے اس پر، اور اسلام کیا رہنمائی کر رہا ہے، سوشلزم اور مارکسزم اور نیشنلزم، یہ جتنے بھی ازم ہیں ہم ان پر اور اسلام پر مفتی صاحب سے ہم بات کرتے رہیں گے. اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں ہم وہ بھی مفتی صاحب سے ڈسکس کرتے رہیں گے. ہم مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اسپیشلی وقت نکالا، ہمارے سوالوں کے جواب دیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.